یہودی بیٹھے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. انہوں نے ایک دعویٰ کیا. شاہ جی کیا دعویٰ کیا؟ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو آخرت ہے نا وہ ہمارے لیے ہے. سردار نے کیا دعویٰ کیا؟ انہوں نے کہ جو آخرت ہے وہ ہمارے لیے. دعویٰ کر دیا یہودیوں نے آخرت خالص ہمارے لیے ہے. جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا، ادھر انہوں نے دعویٰ کیا، ادھر سے وحی کا امین اور رنگ آیت لے کے اترا. پاپوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ادب سے سلام عرض کیا اور جبین نیار چکا کے کہتا ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرہ. اے میرا حبیب ان سے فرما دے اگر آخرت کا در، آخرت کی زندگی خالص تمہارے لیے ہے، تمہارا دعویٰ یہ ہے خالص من دون اللہ، خالص تمہارے لیے ہے آخرت کی زندگی، تو پھر فتمنا بالموت، موت کی تمنا تو کرو. ہائے 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 اے حبیب ان سے فرما دے فتمنا بالموت، موت کی تمنا تو کرو. جب یہ آیت اتر گئی یہودی بیٹھے ہیں، ایسے خاموشی ہے، ایسے سناٹا ہے کہ جیسے سانپ سون گیا ہو. کوئی بول نہیں رہا، کوئی کلام نہیں کر رہا، سب خاموش ہے. خالق کائنات نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا. اے حبیب یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ اگر ابھی موت کی تمنا کرتے تو پھر تیری جنازت کے بغیر ابھی سارے مار دیتا ہے. کیوں جی؟ ابھی سارے میں مار دیتا. صرف آج کرتا ہوں ان میں سے ایک بھی تو ابھی سارے یہودی میں مار دیتا. اور جو موت سے ڈرتے ہیں، افسوس کا مقام نہیں، ایسا جو موت سے ڈرتے ہیں وہ ہم پہ غالب بنے بیٹھے ہیں. جو خود موت سے ڈرتے ہیں، قلت میں ہو کر، قلیل ہو کر، تھوڑے ہو کر پھر مسلمانوں پہ کیا غالب آئے بیٹھے ہیں. یعنی حالات کیا ہے؟ ہر مسلم امت کا حکمران جو ہے وہ کہتا ہے ہمارے اپنے مفادات ہیں. کیا کہتا ہے وہ؟ ہمارے اپنے ذاتی مفادات ہیں، ذاتی ترجیحات ہیں، ذاتی معاملات ہیں. جاگیے گا. وہ جو موت سے ڈرتے ہیں وہ کس قوم پہ غالب آئے بیٹھے ہیں؟ جس قوم کے ساتھ خالق نے وعدہ کیا. کیا وہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اور ہرگز مردہ گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں شہادت پا جائیں. مردہ گمان بھی نہ کرنا. وہ جو موت سے ڈرتے ہیں اور جن کے ساتھ حیات ابدی کا وعدہ کر لیا خالق نے، وہ آج ان سے ڈر رہے ہیں. آگے چلیں جی. اس منظر سے ایک منظر اور قرآن کریم کی نسبت سے وہ بھی جی چاہتا ہے کہ سامنے تک پہنچاؤں. گناہوں کی سٹیجیں، گناہوں میں بدترین گناہ خالق کی نظر میں کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہر گناہ ایسا اس سے چھوٹا ہے. سب سے بدترین گناہ ہے کسی نبی علیہ السلام کو قتل کرنا. اس کا جی نبوت کا قتل قرآن کی نظر میں سب سے بڑا بدبخت زمین پر وہ ہوتا ہے جو کسی حجت خدا کو کیا کرے؟ قتل کرے. آسان کر دو. نبوت کی نشانی بڑی شان ہے. صالح علیہ السلام نے دعا مانگی، پہاڑ شک ہوا، حاملہ اونٹنی نکلی. اس نے بچہ جانا. توجہ ہے
نبوت کی دعا سے جو معجزہ صادر ہو، وہ اونٹنی جو نبی کی دعا سے پہاڑ کے دامن سے نکلی، اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ کا ناقہ، کیا ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی عام نہیں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کائنات تیری ہے، لیکن فرمایا وہ میری حجت ہے۔ غور کریں، صرف 11 یا 9 بدبخت تھے جنہوں نے اس اونٹنی کو شہید کیا، پوری قوم پھر نار ہو گئی۔ ہے تو میرے سامنے تھی، پوری قوم عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ غور کر کہ جب نبوت کا دکھایا ہوا معجزہ، دکھائی ہوئی حجت، اس کا قاتل پوری قوم سمیت غرق ہو جاتا ہے، تو جو قوم نبیوں کو قتل کرتی رہی، توجہ ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، تم انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہو۔ یہ لعنت اس قوم کے حصے میں آئی اور مسلسل جاری ہے۔ توجہ مسلمانوں، یاد رکھنا، اور جس قوم نے نبی شہید کیے ہو وہ تیرے اور میرے بچوں پہ رحم کریں گے؟ ممکن ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہم پر رحم آ جائے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔ چاہیے گا دلیل دے کے گزر رہا ہوں، اقبال جیسا محقق آج اس دور میں امت کے حالات کو دیکھتا ہے تو اشکبار آنکھوں سے جواب شکوہ میں لکھتا کیا ہے؟ اقبال جیسا قلندر لاہوری جب سخن لکھا وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، وائز بڑے ہیں پختہ خیالی نہ رہی، برکے طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں، ہائے ہائے روح بلالی نہ رہی۔ سب جہاں سے بات چلی تھی وہیں پر آ گئی، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، مسجد مرثیہ کہاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ہر مسلمان رد باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا فقط اسے اللہ پر تھا۔ ہے تمہیں موت کا ڈر؟ ان کو خدا کا ڈر تھا۔ ہے تمہیں موت کا ڈر؟ ان کو خدا کا ڈر تھا۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ درس قرآن در ہم نے نہ بنایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وضع میں تم اس نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ دھوکہ دہی، کم تولنا، ہیرا پھیری، ملاوٹ، غلط بیانی، وعدہ خلافی، جھوٹ ہم نہیں چھوڑتے۔ اور حالات کیا ہے؟ حالات یہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بہترین قوم ہیں۔ حالات یہ ہیں، ہر بندہ اپنے تئیں مفتی بنا پھرتا ہے۔ توجہ ہے؟ ایسا نہیں۔ اور پھر آخر میں اقبال جیسا محقق، کلام طویل ہے، پھر کبھی نشست میں پڑھوں گا، آخر میں اس نے علاج دیا۔ کیا علاج بتایا؟ سنیے گا جی علاج کیا ہے۔ اقبال جیسا محقق کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ جہاں سے بات چلی تھی وہیں پر آ گئی۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، طاہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجالا کر دے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا